بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے بڑھاپے کی بہترین چھڑی پہ، یا بڑھاپے کا سب سے بہترین سہارا کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ابھی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم بچے پیدا کر دیتے ہیں اور ان کی نشو و نما چل رہی ہے، اور ان کی ضروریات، ان کی سہولیات، سارا ہمارا فوکس انہی چیزوں پہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آج معاشرے میں جدھر نظر دوڑائیں، جس کو دیکھیں پریشان نظر آتا ہے۔ اولاد بات نہیں سنتی، بڑھاپے میں ماں باپ کو نکال دیا، اولڈ ایج ہاؤس بن گئے ہیں، کوئی کسی کی طرف رہ رہا ہے، کوئی کسی کو، یعنی یہ مختلف مسائل ہیں۔ تو یہ ہم کیسے حل کر سکتے ہیں، یا بڑھاپے کی بہترین چھڑی یہ سہارا کیسے بن سکتا ہے، یہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیسے؟ آپ بچوں کی بہترین تربیت کریں گے، بچوں کو ہر چیز میں ان کے فرائض و حقوق، ان کے سوسائٹی میں جو انہوں نے مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ اصل میں ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے کیا؟ بچہ جناب، اس کی سہولیات، بچہ چھوٹا ہے، اس کو کپڑے کیسے پہنانے ہیں، جوتے کیسے پہنانے ہیں، خوبصورت کیسے لگنا ہے، اس کی حفاظت کیا کرنی ہے، اس کو کھانے پینے میں کیا دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو تربیت والا پہلو ہوتا ہے اسے ہر طرف سے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ایکشنز، بیہیویئر سے ہو، اور چاہے اس کی تربیت کے پہلو کے حوالے سے ہو۔ ہمیں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ تربیت کوئی پہلو ہوتا ہی ہے، ہماری زندگیوں میں یہ فعال ہی نہیں کرتا۔ ابھی کی سوسائٹی میں، جو ہمارے معاشرے میں ابھی کنسیپٹ چل رہا ہے، اسی لیے آپ کے سامنے ہے جو رستو جس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں، اور جس طرح کے معاشرے میں آپ کو وقتاً فوقتاً حادثات کی صورت میں کریکٹر نظر آتے ہیں، وہ سارے ایسی معاشرے کی تربیت یافتہ ہیں۔ گھر سے لے کے پورا معاشرہ ایک رول کردار ادا کرتا ہے۔ تو وہ جو تربیت کا پہلو تھا، وہ ماں باپ نے جو کردار ادا کرنا تھا، جس سے اس بچے نے ماں باپ کا خدمت گزار بننا تھا، اسے پتہ ہوتا کہ وہ ماں باپ جس نے پوری زندگی میری ہر سہولت کا خیال رکھا، اور میری ہر سہولت، جو میں نے الفاظ اپنی زبان سے نکالے، انہوں نے میری سہولت اور میری ضرورت پوری کی۔ ضرورتیں تو وہ زندگی کی ہر پوری کرتے ہی کرتے ہیں۔ سہولت کی بات کروں کہ سہولتوں کی حد تک وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، چاہے انہیں رات سے دن قربانی دینی پڑے، جس طرح کی قربانیاں دینی پڑیں وہ دیتے ہیں، اور وہی قربانیاں دیتے دیتے گزر جاتی ہے۔ لیکن جب وہی بچے بڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہیں۔ وہی ماں باپ کو کہتے ہیں اس سے تو سمیل آتی ہے، اس کا تو یہ مسئلہ ہے، بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا ہے، ٹائم ویسٹنگ کرتا ہے باپ، ماں اس طرح ہے، وہ طرح طرح کی سوسائٹی میں باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ایج، جس عمر میں آپ نے ان کو بتانا تھا کہ ماں باپ کے آگے اف تک نہیں کرنی، ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، ماں باپ کے یہ چیزیں تم نے پوری کرنی ہیں، آج وہ تمہارے لیے پوری کر رہے ہیں زندگی کی ہر ضرورت، تو کل کو جب بڑھاپے میں انہوں نے پہنچنا ہے، ایک بچے کی سچویشن میں پہنچ جانا ہے، جب ان کا ذہن کام نہیں کرتا، تو ان کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی توجہ، پیار۔ اس وقت جیسے وہ بچپن میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اس طرح اس بڑھاپے میں تم نے ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے، تم نے ان کو توجہ دینی ہوتی ہے، تم نے ان کو وہ ادب، لحاظ، وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو وہ اس وقت جب بتایا نہیں ہوتا، جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، جس چیز کا اس کو آپ نے نالج ہی نہیں دیا، تربیت میں بتایا ہی نہیں، تو اس نے خاک آپ کی خدمت کرنی ہے، خاک آپ کا ادب کرنا ہے، خاک آپ کا لحاظ کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے۔ آپ پوچھیں نا مجھ سے کہ یہ چھڑی جو سہارے، بڑھاپے کی بہترین چھڑی کیسے ہم کر سکتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ آپ بچپن میں اس کی ایسی تربیت کریں، اس کی سہولتیں ہوں نہ ہوں، اس کی ضرورتیں پوری کریں بس، اور اس کو تربیت دیں، اس کو ادب، لحاظ، اس کو ساری چیزیں بتائیں جو اس کی تربیت میں شامل ہیں، تاکہ کل کو وہ آپ کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بنے، اور لوگ کہیں کہ اس نے یہ بڑا کمال، اس کا ماں باپ نے بڑی تربیت کی ہے اس کی۔ لوگوں کو سننے کو ملتا ہے جب ماں باپ کہتے ہیں، کتنا ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کی بہترین چھڑی ہمیں ملے، بڑھاپے کا بہترین سہارا ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ اس کی بچپن میں ہی ایسی تربیت کریں کہ کل کے معاشرے کو بھی ایک اچھا انسان ملے، اور ماں باپ کا بھی فرمانبردار ہو۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔